بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹریلر کیا تھا؟ چھوٹا موٹا بحری جہاز تھا۔ وہ گویا میرے ٹریلروں کے دستے کا سردار تھا۔ شفیع شاہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ 28 دن کے فشنگ کے بعد واپس آ رہا تھا، پھر تو مچھلیوں سے بھی لدا ہوا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، کئی لاکھ کا مال تھا اور اس پر شفیع شاہ نے جواب دیا، ایک لانچ سے بغیر کسی وجہ کے اس پر کئی گرنیڈ پھینکے گئے، بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا، انجن میں آگ لگ گئی۔ ہمارے آدمی نے پانی میں کود کر جان بچائی، لیکن ارشد بھٹی ٹریلر کو بچانے کی کوشش میں اس کی آواز ایک لمحے کے لیے مرتعش ہو گئی۔ معلوم نہیں ہو سکا لانچ کس کی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون رکھا۔ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے سر، ہمارے آدمیوں نے جواب دیا۔ ٹریننگ کا حق ادا کر دیا۔ شفیع شاہ کی آواز سے ارتعاش غائب ہو گیا۔ انہوں نے پانی میں غوطہ لگا کر یہی ظاہر کیا کہ وہ ڈوب رہے ہیں، لیکن نیچے ہی نیچے وہ لانچ کے قریب پہنچ کر اس طرح اس پر چڑھے کہ حملہ آوروں کو احساس ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تعداد میں صرف 2 تھے۔ ہمارے آدمیوں نے انہیں قابو میں کر لیا اور گڈانی لے گئے۔ لانچ کو ہم نے قبضے میں کر لیا ہے۔ وہ گڈانی سے کچھ دور ایک ویران مقام پر کھڑی ہے۔ ہمارے آدمی ان دونوں آدمیوں کو قابو میں کر کے اپنے ٹھکانے پر لے آئے تھے۔ ہم نے ان سے تفتیش کی۔ پہلے تو انہوں نے زبان نہیں کھولی، کافی سخت جان تھے، لیکن آج صبح پھوٹ پڑے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سیٹھ عالم کے آدمی ہیں اور اسی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمارے ٹریلر کو آدمیوں سمیت ڈبو دیں۔ سیٹھ عالم شیر میں بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پھر میں نے کرسی کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں کہا، شفیع شاہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اور لوگ اتنی ترقی کر گئے کہ وہ ہم پر حملے کرنے لگے۔ یس سر، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ سیٹھ عالم شیر کو اچھی طرح جانتا تھا، گو کہ عالم شیر لاہور میں رہتا تھا، لیکن اس کے کاروبار کا زیادہ دارومدار کراچی پر تھا۔ وہ اب بھی اسی لائن کا آدمی تھا جسے ہم ایک عرصہ ہوا ترک کر چکے تھے۔ باریش آدمی تھا، 2 مرتبہ حج کر چکا تھا، 5 وقتہ نمازی تھا، اسمگلنگ کو قطعی جائز کاروبار سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پرانے زمانے میں بلکہ عین اسلام کے دور عروج میں قافلے ہر طرح کا ساز و سامان لے کر جس ملک میں چاہتے لے جاتے رہتے تھے اور جن چیزوں میں بھی فائدہ دیکھتے تھے ان کی خرید و فروخت کرتے رہتے تھے۔ یہ سب سے معزز تجارت تھی۔ یہ کسٹم، کوسٹ گارڈ، ٹیکس، ڈیوٹیاں، امپورٹ لائسنس، پابندیاں، کالے سفید قوانین، یہ سب تو بعد کی پیداوار تھیں۔ غیر مسلم بد کرداری اور سود خور قوموں کی اختراعات تھیں جنہیں سب نے آنکھیں بند کر کے اپنا لیا تھا۔ وہ انہیں نہیں مانتا تھا، لیکن چونکہ فی الحال اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حکومتوں سے ٹکر لے سکے، اس لیے وہ بقول خود چھپا چھپا کر یہ کاروبار کرنے پر مجبور تھا۔ لیکن اس کا ارادہ تھا کہ جب اس کے پاس خاطر خواہ وسائل ہو جائیں گے تو وہ ان بین الاقوامی قوانین کے خلاف تحریک چلائے گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے دنیا کا معاشی نظام درم برم تھا۔ انہی کی وجہ سے دنیا میں کرپشن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی تھی اور انہی کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی تھی۔ وہ بڑی دلیلوں اور اعداد و شمار کے ساتھ بات کرتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ اگر پرانے زمانوں کی طرح پوری دنیا میں مال کی نقل و حرکت اور تجارت سے پابندیاں ہٹا لی جائیں تو رفتہ رفتہ دنیا کی معیشت خود بخود متوازن ہو جائے گی۔ کسی ملک میں حد سے زیادہ دولت اور کسی ملک میں حد سے زیادہ غربت نہیں رہے گی۔ مجھے اس کے نظریات سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ اس کی ذات سے، اس کے کسی بھی کام سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے اور ہمارے راستے قطعی جدا تھے۔ اس کے باوجود اس نے ہمیں اتنا بڑا نقصان کیوں پہنچایا تھا؟ میں نے اس سوال پر غور کیا تو مجھے فوراً یاد آ گیا کہ اس نے ایک بار اپنا اسمگلنگ کا مال منگوانے کے لیے مجھ سے ٹریلر مستعار لینا چاہا تھا، لیکن میں نے اس قسم کے کام کے لیے ٹریلر دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے ٹریلر باقاعدہ لائسنس کے تحت صاف ستھرے انداز میں فشنگ کا جائز کاروبار کر رہے تھے۔ پرانے دھندے میرے لیے قصہ پرینہ ہو چکے تھے، مجھے ان کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرے پاس جائز طریقوں سے اس سے زیادہ دولت آ رہی تھی، لیکن یہ بات سیٹھ عالم شیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ٹریلر نہ دینے پر وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی
اتنی جرت کرے گا اور اتنا کینہ پرور ثابت ہوگا؟ میں جو کچھ سن رہا تھا میرا اس پر یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ شفیع شاہ، تم نے اچھی طرح یقین کر لیا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں؟ کہیں جان بچانے کے لیے وہ خواہ مخواہ کسی پر ملبہ تو نہیں ڈال رہے؟ نہیں سر، میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ ان کے بیان میں کچھ نشانیاں ہیں، کچھ حوالے ہیں، وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، یہ عالم شیر ہی کی حرکت ہے۔ شفیع شاہ نے وثوق سے جواب دیا۔ بہت ہی عجیب حرکت ہے، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو اب شبہ ہونے لگا ہے کہ عالم شیر کی کھوپڑی کا کوئی اہم پردہ گرا ہوا ہے۔ سر، ان دونوں آدمیوں کا کیا کرنا ہے؟ شفیع شاہ نے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ اس معاملے کا اصل تعلق لاہور سے نکل آیا ہے، اس لیے آپ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ ان میں سے جو لانچ چلا رہا تھا اسے ابھی قبضے میں ہی رکھو، میں نے ایک سادہ کاغذ کو انگلیوں میں مسلتے ہوئے کہا۔ دوسرا جس نے گرنیڈ پھینکے ہوں گے اسے وہیں پہنچا دو جہاں ارشد بٹی گیا ہے، مچھلیاں ابھی اور بھوکی ہوں گی، مزید ہدایت کا انتظار کرو، میں خود تم سے رابطہ کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے مستعدی سے کہا۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر میں بے حصو حرکت بیٹھا رہا، سوچتا رہا۔ میری بھوک ختم ہو گئی تھی، میری انگلیوں میں کاغذ کی گولی سی بن گئی تھی۔ آخر کار میں نے اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انٹرکام پر میں نے کیتھرین سے کہا، نیچے ریسیپشن پر یا باہر گاڑی میں ٹونی اور شبیر شیخ ہوں گے، انہیں ذرا میرے پاس بھیج دو۔ یس سر، کیتھرین نے جواب دیا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے وہ دونوں میرے کمرے میں تھے۔ ٹونی ہمیشہ کی طرح ایک فیشن ایبل، لا ابالی اور غنودگی زدہ سا نوجوان نظر آ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اندر سے وہ چیتے کی طرح مستعد رہتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حاجی عالم شیر کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں سر، ٹونی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میری عمر بے شک کم ہے، لیکن میں اسے اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ پڑوسی ملک سے گوٹا کناری کی بوریاں خود کمر پر لاد کر گھوڑوں اور اونٹوں پر لادا کرتا تھا، پھر انہیں سرحد پار لایا کرتا تھا۔ لیکن دین کا وہ اس وقت بھی اچھا نہیں تھا، اپنے تقاضا داروں کو ہر بار نئی کھیپ آنے کے وعدے پر ٹرکھاتا رہتا تھا۔ ہاں، اچھا یاد دلایا تم نے ٹونی، میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ باتیں بھول ہی گیا تھا، میں غیر اہم باتیں اپنے ذہن کے کمپیوٹر سے نکال پھینکتا ہوں، ڈی پروگرام کر دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ غیر اہم باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ خیر، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ وہ عالم شیر بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ اس کے آدمیوں نے ہمارا ماہی گیری کا جائز اور قانونی کاروبار کرنے والا بہترین ٹرالر گرنیڈ پھینک کر ڈبو دیا ہے۔ ارشد بٹی اس حملے میں کام آیا ہے۔ اوہ، ٹونی کے ہونٹ سیٹی بجانے کے سے انداز میں سکڑ گئے اور چمکیلی شربتی سی آنکھوں میں صفاقی کی ایک لہر آ کر گزر گئی۔ شبیر شیخ نے بھی بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ بہرحال ہمارے آدمیوں نے ان کرندوں کو پکڑ لیا ہے۔ میں نے گویا انہیں تسلی دی۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں عالم شیر کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ جی ہاں، 3 آدمی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹونی بلا تامل بولا۔ ایک کے پاس لائسنس یافتہ گن ہوتی ہے، وہ باضابطہ گارڈ ہے، گارڈ ہی کی طرح عالم شیر کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرے 2 عام لباسوں میں ہوتے ہیں، ان کے لباسوں میں ہی اسلحہ چھپا ہوتا ہے، ان کا اسلحہ بلا لائسنس ہوتا ہے۔ وہ دونوں پیشہ ور بدماش اور قاتل ہیں۔ باضابطہ گارڈ کے طور پر ساتھ رہنے والا ایک ریٹائرڈ کمانڈو ہے۔ بہت خوب ٹونی، مجھے خوشی ہے تم آنکھیں اور کان کھلے رکھتے ہو، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ سارے زندگی کی دوڑ بہت سخت ہے، یہ دنیا عالم شیروں سے بری پڑی ہے، ذرا آنکھیں اور کان بند کرو، یہ لوگ کچلتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ٹونی اپنے مخصوص دھیمے سے لہجے میں بولا، پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، کرنا کیا ہے سر؟ عالم شیر کو آج رات 2 نمبر میں ہونا چاہیے، مجھے مذاکرات کرنے ہیں، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ 2 نمبر سے میری مراد ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی ہوتی تھی، اور میرے ساتھیوں کو معلوم تھا کہ جب کسی کو وہاں بلوایا جاتا تھا تو اسے کس وجہ سے بلوایا جاتا تھا۔ پہنچ جائے گا سر، آپ بالکل مطمئن رہیں، ٹونی دھیمے سے لہجے میں بولا۔ تم چاہو تو میری حفاظت کی ذمہ داری کم از کم کچھ دنوں کے لیے تو چھوڑ ہی سکتے ہو، میں نے کہا، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ خواہ مخواہ کی مشقت چھوڑ ہی دو، میں اب خود اپنے طور پر خاصا مستعد اور ہوشیار رہنے لگا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، لیکن اپنی حفاظت آپ خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اپنے دل سے مجبور ہو کر محض ایک اضافی احتیاطی تدبیر کے طور پر ہیں، آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں
کریں کہ کس وقت کیا ذمہ داری انجام دے رہا ہوگا۔ میں نے اس کا سب انتظام کر لیا ہے، اتنے بہت سے ساتھی ہیں ہمارے، ہم چاہیں تو آپ کے گرد ہجوم اکٹھا کر دیں کہ آپ تک کسی کی نظر بھی نہ پہنچ سکے، لیکن اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دوسرے ہمیں یہ اطمینان ہے کہ خود کسی فولادی دیوار سے کم نہیں، یہ چار آنکھیں تو اپنی تسلی کے لیے آپ کی نگرانی کرتی ہیں۔ آپ اس معاملے میں چھوڑے رکھیے، میری آپ سے بس یہ ایک ہی تو گزارش ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری ضد کے سامنے مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، اس بے فائدہ کام کی اجازت دیے دیتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ بھی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جائے گا سر۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اب ہم جائیں؟ ہاں، میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، عالم شیر والے کام میں جلد بازی یا جذباتیت کا مظاہرہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ آج ہاتھ نہ پڑے تو یہ کام کل یا پرسوں بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے آج کی شام ڈیڈ لائن نہیں ہے، بس کام کچا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے محض احتیاطاً کہا تھا، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ ٹونی کے سپرد کوئی کام کرنے کا مطلب یہی تھا کہ کام کچا نہیں ہوگا۔ وہ دونوں جا چکے تو میرے ذہن سے دھند چھٹ سی گئی اور میں کھانا کھانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانے پر انٹرکان میں آفاق میرا منتظر تھا، اس سے میری ملاقات طے تھی اور میں چند منٹ لیٹ پہنچا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ چودھری صاحب، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، مجھ جیسے اپنے چھوٹے موٹے کارندوں سے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت کرتے ہیں تو ہم سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ کو ذرا بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ ان باتوں سے آپ کی حاکمانہ شان میں فرق آ سکتا ہے؟ میں اپنے کام حاکمانہ شان کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے آدمیوں کی جان نثاری کے ذریعے چلاتا ہوں، اور جان نثاری ان میں تبھی آئے گی جب انہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے آدمی مجھ سے ڈریں، مرعوب ہوں، میرے سامنے سراپا تعظیم بنے رہیں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کریں، مجھے ان کے وہ جذبات زیادہ اہم معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ان باتوں کو چھوڑو، جن معاملات پر بات کرنے کے لیے یہ ملاقات طے پائی تھی وہ شروع کرو۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ نمٹ جائیں تو بہتر ہے۔ مجھے آج کل اسٹوڈیو جانے کا وقت نہیں مل رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے فلم بزنس کے ضروری معاملات پر بات کرنے کے لیے آفاق کی کئی مرتبہ کی یاد دہانیوں کے بعد اسے کھانے پر ہی بلا لیا تھا۔ اس نے چند فائلیں بریف کیس سے نکال کر میز پر رکھ لیں۔ ایسا کوئی خاص نہیں تھا، بس جب تک وہ اپنی کارگزاری میرے گوش گزار نہیں کر دیتا تھا اسے اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ میری 2 فلمیں ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس نے 2 نئی فلمیں شروع کر دی تھیں۔ ان میں ہیروئن ستارہ نہیں تھی، اس میں ایک نئی ہیروئن کو سائن کیا تھا جس کی آج کل انڈسٹری میں بڑی دھوم تھی۔ سبھی ڈائریکٹر پروڈیوسر اس کی طرف لپک رہے تھے۔ وہ چھوٹے قد اور معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر ایک دھماکے کے ساتھ انڈسٹری میں وارد ہوئی تھی۔ ہوا اس کے ساتھ بھی وہی تھا جو انڈسٹری میں اکثر ہوتا ہے، یعنی پہلی فلم سپر ہٹ ہو گئی تھی، اس کے بعد فلموں کی لائن لگ گئی تھی، ورنہ میں نے سنا تھا اس سے پہلے وہ خود کہا کرتی تھی کہ اسے شاید کوئی ایکسٹرا کے طور پر بھی کاسٹ نہ کرے۔ میں نے اس کی وہ پہلی فلم نہیں دیکھی تھی جس نے اسے راتوں رات سپر سٹار بنایا تھا۔ آفاق بتا رہا تھا کہ اس کے حق میں سب سے اچھی بات یہ رہی تھی کہ وہ اس کردار میں نگینے کی طرح فٹ ہو گئی تھی۔ یہ فلم باہر کی ایک فلم کا اردو ایڈیشن تھی، اس میں ہیروئن کا کم عمر نظر آنا ضروری تھا، اور ہماری کوئی ہیروئن کم سن نظر نہیں آتی تھی، نئی لڑکی کم سن نظر آتی تھی۔ فلم کلک کر گئی تھی۔ میں اس کے حق میں نہیں تھا کہ اکیلا آفاق 2 فلمیں کرتے کرتے 2 اور شروع کر دے، لیکن میں نے اپنے اس خیال کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اس لائن کا آدمی تھا اور میں نے اسے اس شعبے کا مختار کل بنا دیا تھا۔ برے بھلے کا اب وہی ذمہ دار تھا، اس لیے میں کچھ نہیں بولا۔ اس کے اکاؤنٹ میں رقم ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے 10 لاکھ کا چیک کاٹ دیا۔ میں نے نئی فلموں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود ہی گویا وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ شاید حیران ہوں گے کہ 2 فلمیں آدھی بھی نہیں ہوئیں اور میں نے 2 نئی شروع کر دی۔ نہیں، میں بالکل حیران نہیں ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم ٹریڈ کے آدمی ہو، کچھ سوچ سمجھ کر ہی ایسا کیا ہوگا۔ ویسے تو ہر کاروبار میں یہی ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ پہچان کر جس نے بر وقت صحیح سمت میں صحیح قدم اٹھا لیا وہ کما گیا، لیکن فلم انڈسٹری میں تو یہ اصول کچھ زیادہ ہی لاگو ہوتا ہے۔ اس وقت جو 20 لڑکی کو صحیح کہانی کے ساتھ سائن کر کے جلد از جلد فلمیں مارکیٹ میں پھینک دے گا وہ کما جائے گا،
بساط تو آپ نے مجھے بچھا دی ہے، اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ مہرے ٹھیک ٹھیک چلتا رہوں، کمائی کی مجھے اتنی زیادہ فکر نہیں ہے۔ میں نے کہا میں چاہتا ہوں ہمارا ادارہ ایک بہت بڑا مستحکم اور باعزت ادارہ شمار ہو، سپر سٹارز بھی ہمارے لیے کام کرنے میں فخر محسوس کریں۔ سال ڈیڑھ سال میں آپ سی اے فلمز کو اسی مقام پر پائیں گے، اور میرا خیال ہے اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ عرصہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ وہ بولا میں تم سے متفق ہوں۔ میں نے کہا سی اے فلمز میں سی سے مراد چودھری اور اے سے مراد آفاق تھی۔ یہ ادارہ میرے بھولے بسرے خوابوں کی تسکین کا ایک ذریعہ تھا، لیکن اب یہ مجھے اتنا اہم نہیں لگتا تھا۔ یہ میں نے یوں ہی محض شغل کے طور پر اور کچھ آفاق کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے قائم کر لیا تھا۔ اگر یہ بھی خوب پھل پھول جاتا تو یہ میری خوش قسمتی کا ایک اور ثبوت ہوتا۔ جب قسمت آدمی پر مہربان ہو تو زیادہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر بھی کام سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے آفاق کو خدا حافظ کہا اور ہم اپنی اپنی گاڑی میں الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ میرا دفتر واپس جانے کا ارادہ تھا، لیکن ابھی میں دفتر سے کچھ دور ہی تھا کہ کار کی خفیہ ریڈیو سگنل موصول ہوا۔ میں نے خفیہ خانے سے ریڈیو کا ننھا سا مائک نکال کر کالر کے نیچے لگا لیا اور ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے بات کرنے لگا۔ دوسری طرف ٹونی تھا۔ اس نے اپنے مخصوص غنودگی زدہ سے لہجے میں اطلاع دی، پارسل 2 نمبر پر پہنچ گیا ہے سر۔ کیا؟ حیرت کا اظہار نہ کرنا میری عادت تھی، لیکن اس وقت غیر ارادی طور پر لہجے میں کچھ حیرت جھلک ہی آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ٹونی اور شبیر نے اتنی جلدی عالم شیر کو اٹھا لیا تھا اور 2 نمبر پر پہنچا دیا تھا۔ عالم شیر ان بے ضرر لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جنہیں گڑے کی مچھلی کی طرح جب جی چاہا ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا۔ اس قبیل کے آدمی کو اٹھانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنا پڑتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ٹونی اور شبیر ابھی تو اسے تلاش ہی کر رہے ہوں گے۔ ٹونی تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں نے کار کی رفتار بالکل کم کرتے ہوئے پوچھا۔ سر میں مانا کہ ہمیں آپ سے مذاق کرنے کی بھی آزادی حاصل ہے، لیکن ان معاملات میں مذاق کیسا؟ ٹونی بولا یہ محض اتفاق ہی ہے کہ جو ہی ہم نے اسے تلاش کیا وہی موقع مناسب ترین نظر آیا۔ ہم نے سوچ بچار میں وقت ضائع نہیں کیا، ہاتھ سیدھا پڑ گیا۔ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، بس ذرا گارڈز کی کھوپڑیاں تھوڑی سی چٹکھانی پڑی۔ بڑی خاموشی اور صفائی سے کام ہو گیا۔ میں نے سوچا آپ کو فوراً ہی اطلاع دے دوں۔ بہت اچھا کیا تم نے، ویل ڈن، مجھے تم پر فخر ہے ٹونی۔ تھینک یو سر، سو کائنڈ آف یو۔ وہ یقیناً اپنی کارکردگی کی داد پا کر خوش تھا۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا اور گاڑی واپس موڑ لی۔ میں جب ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچا تو عالم شیر طے خانے میں موجود تھا۔ ابھی اس کی آنکھوں سے پٹی بھی نہیں کھولی گئی تھی۔ مس ٹریپ اس کے پاس کھڑی تھی۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ میں وہاں پہنچنے والا ہوں۔ وہ میری ہی منتظر تھی۔ عالم شیر ایک لہیم شہیم قد داور اور باریش آدمی تھا۔ میں اسے ہمیشہ نہایت نفیس اور بیش قیمت کپڑے کی شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ شلوار قمیض اور واسکٹ کے سوا وہ کبھی کچھ نہیں پہنتا تھا۔ پیروں میں نہایت شاندار اور چم چم کرتی پشاوری چپل ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی حلیے میں تھا، بس ذرا لباس شکن آلود تھا۔ چپلوں پر تھوڑی سی گرد لگی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لکڑی کی ایک غیر آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ پرسکون نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، تاہم اس کا ایک پاؤں دھیرے دھیرے فرش پر گردش کر رہا تھا، جو اس کے اندرونی اضطراب کا مظہر تھا۔ وہ مس ٹریپ مہمان کے ساتھ اتنا برا سلوک؟ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ فوراً کھولو ان کے ہاتھ اور آنکھوں سے پٹی بھی ہٹاؤ۔ عالم شیر کی چوڑی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ شاید میری آواز تو پہچان گیا تھا، لیکن پھر بھی کسی الجھن میں تھا۔ مس ٹریپ میری ہدایت پر عمل کیا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی اور وہ اچھل پڑا۔ عام حالات میں بھی اس کے چہرے سے خون چھلکتا محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تو یکدم ہی اس کا چہرہ لال ببوکا ہو گیا۔ وہ تو یہ تم تھے؟ وہ گرایا۔ کل کے لونڈوں کے قد کتنے بلند ہو گئے، کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر، اور تم جیسے استادوں کے کردار کتنے پست ہو گئے۔ ہر وہ شخص حیران ہوتا ہے مجھے یہ دیکھ کر۔ میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر مس ٹریپ پر پڑی اور وہ گویا اپنا غصہ پی گیا۔ مس ٹریپ اس وقت نیلی جینز اور سفید ٹی شرٹ میں تھی۔ ویسے تو وہ ہر حلیے میں ہی غضب کی عورت تھی، لیکن بعض لباسوں میں تو وہ اپنے سانورے سلونے وجود کے ساتھ قیامت ہی نظر آتی تھی۔ عالم شیر نے سر سے پاؤں تک 1 انچ کے حساب
عذاب سے بھوکی نظروں سے اسے یوں گورا جیسے کوئی ترسا ہوا شرابی ایک گھونٹ کر کے جام حلق سے اتار رہا ہو اور اس اندیشے میں مبتلا ہو کہ اس ایک جام کے سوا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ مس ٹریپ جیسی عورت بھی ایک لمحے کے لیے کسمسا کر رہ گئی۔ وہ ان میں سے تھی جو فوراً نظر جما کر کسی کی طرف دیکھ لیتی ہیں تو وہ پانی ہو جاتا ہے۔ کچھ شرم کرو عالم شیر، میں نے تنبیہ سے انداز میں کہا۔ حاجی، نمازی اور بریش آدمی ہو، لیکن اس وقت تمہارے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھ جیسے گناہگار کو شرم آ رہی ہے۔ وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں اور یہ چیز اپنی جگہ۔ مرد تو رہنا ہی چاہیے نا۔ وہ مس ٹریپ پر سے نظر ہٹائے بغیر موٹے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، یہ اچھا فلسفہ گھڑ رکھا ہے۔ اس کی آڑ میں تم نے ہر گناہ اپنے لیے جائز کر رکھا ہے، چھوڑا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو اور اس کے بندوں کو بھی۔ میں نے کہا، فضول لیکچر مت دو۔ وہ گویا کان پر سے کوئی نادیدہ مکھی اڑاتے ہوئے بولا، اپنے معاملات کو میں خود بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ یہ ساملی قیامت ہے کون؟ اتنا عرصہ تم سے میل ملاقات رہی ہے، میرا بھی آنا جانا رہا، لیکن اس کے تو کبھی درشن ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ داشتہ ہے تمہاری؟ اب معاملہ گویا مس ٹریپ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ بجلی کوندنے کی طرح اس کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ عالم شیر کے چہرے پر اتنے زور کا گھونسا پڑا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اندیشہ محسوس ہوا کہ اس کے چہرے کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو۔ وہ ہوا میں کم از کم 1 فٹ اچھلا اور یوں چاروں خانے چت گرا جیسے کسی مشین نے درخت کا بھاری بھرکم تنا اچھال کر کچھ دور پھینک دیا ہو۔ وہ چت پڑا آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے چھت کو تک رہا تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس جیسے تنو توش کے آدمی کا یوں اچھل کر دور جا گرنا خود اس کے لیے بھی ناقابل فہم تھا۔ اس کے رخسار پر گوشت پھٹ چکا تھا اور خون بہہ بہہ کر اس کی گھنی داڑھی میں جذب ہو رہا تھا۔ بہرحال آدمی بہت جاندار تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے جلد ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے گویا ایک نئے زاویہ نگاہ سے مس ٹریپ کا جائزہ لیا۔ وہ گویا اس کے ہاتھ سے لگی ہوئی ضرب سے بھی لذت کشید کر رہا تھا۔ بجلی ہو بجلی! وہ اب ایک ٹک اسے گھورتے ہوئے بڑبڑایا، تمہاری نامہربانیاں کسی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہیں اور مہربانیاں کسی کو نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتی ہوں گی خلوت میں۔ اس بار اس نے شاید کسی حد تک اندازہ کر لیا تھا کہ مس ٹریپ کس زاویے سے حملہ کرے گی اور کیا داؤ آزمائے گی۔ اس نے نہ صرف بچنے بلکہ مس ٹریپ کو قابو میں کرنے کی بھی کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک طاقتور اور مضبوط آدمی تھا۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ اگر مس ٹریپ اس کی گرفت میں آ جائے تو وہ لکڑی کی طرح اسے درمیان سے توڑ کر رکھ دے گا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی محض عالم شیر کی خوش خیالی تھی کہ وہ مس ٹریپ کے داؤ پیچ کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے داؤ پیچ کو سمجھنے میں تو مجھے ایک عرصہ لگ گیا تھا اور اس کی خاطر مجھے مختصر عرصے کے لیے اس کی شاگردی بھی کرنی پڑی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک نئے سٹائل کی موجد تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اس نے مارشل آرٹس اور مشرقی داؤ پیچ کو ایک دوسرے میں کمال مہارت سے مدغم کر دیا تھا اور اس کے لیے اس بے مثال عورت نے کسی کی شاگردی نہیں کی تھی۔ یہ خالصتاً اس کی اپنی محنت اور ذہانت تھی۔ وہ اگر چاہتی تو اسے گوشہ گمنامی سے نکل کر بڑا نام بڑی دولت کما سکتی تھی، لیکن وہ عجیب بے نیاز عورت تھی، اپنی اس محدود دنیا میں مگن تھی، اور جب سے وہ میرے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تب سے تو بہت ہی مطمئن رہتی تھی۔ اب تو گویا دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز رہتی تھی۔ عالم شیر کسی بنمانس کی طرح مس ٹریپ پر جپٹا تھا، لیکن وہ نہ صرف اپنی جھونک میں آگے گرا بلکہ اس کی پیٹھ پر ایک ایسی لات بھی پڑی جس نے اسے ایک بہت بڑے گولے کی طرح لڑکا دیا۔ وہ طویل و عریض تہہ خانے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرا خیال تھا کہ اب وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، لیکن اس کا رد عمل میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تو گویا غصے سے پاگل ہو گیا، سچ مچ اپنے بال نوچنے لگا۔ اس کے منہ سے گندی گالیوں کا ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس قسم کی گالیاں دیتا ہوگا۔ آج اس کی فطرت کا اصل رخ میرے سامنے آیا تھا۔